الحمدللہ 1990 سے ادارہ دعوت ارشاد الیگزینڈریا ورجینیا کے زیر اہتمام ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کا یہ مبارک سلسلہ جاری ہے۔ آج مورخہ اکتوبر 7 2012 کا یہ درس قرآن سورۃ انفال کی آیت نمبر 34 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ وما لهم الا يعذبهم اللہ، نیز ان کا کیا استحقاق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ہی معمولی سزا بھی نہ دے۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حالانکہ وہ لوگ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، حالانکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی بننے کے بھی لائق نہیں۔ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ،
اس کے متولی تو سوائے متقین کے اور کوئی بھی اشخاص نہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں اکثر لوگ اپنی نالائکی کا علم نہیں رکھتے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس صرف یہ تھی کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، سو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے کفر کے سبب۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، بلا شبہ یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، مگر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، پھر مغلوب ہو ہی جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جاوے گا۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اور ان ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، یعنی سب کو متصل کر دے۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ اولئک هم الخاسرون، سو ایسی لوگ پورے خسارے میں ہیں۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ اپنے کفر سے باز آ جاویں تو ان کے گناہ سارے جو اسلام سے پہلے ہو چکے سب معاف کر دیے جاویں گے۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر اپنی وہی کفر کی عادت رکھیں گے تو ان کو سنا دیجئے کہ کفار سابقین کے حق میں قانون جو نافذ ہو چکا ہے وہی ان کے اوپر بھی لاگو ہوگا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تم ان کفار عرب سے اس حد تک لڑو کہ اس میں فساد عقیدہ یعنی کفر شرک نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین خالص اللہ ہی کا ہو جاوے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر کفر سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اور اگر روگردانی کریں تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رفیق ہے۔ نعم المولا ونعم النصیر، وہ بہت اچھا رفیق ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔ گزشتہ آیات میں یہ گزر چکا کہ یہ لوگ بوجہ کفر اور شرک کے اس کے مستحق ہیں کہ ان کے اوپر عذاب نازل کیا جائے، لیکن عذاب نازل کرنے سے دو چیزیں مانے ہیں۔ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے درمیان میں موجود ہونا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف فرما ہونا،
اللہ تعالی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اس قوم پر عذاب نازل کرے جس میں نبی موجود ہو. یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ پاک ایسی قوم کے اوپر عذاب نازل کرے جس کے اندر نبی موجود ہو، کیونکہ یہ امر کہ عذاب آ جائے نبی کے اعزاز اور اکرام کے منافی ہے. پہلی امتوں پر جو عذاب نازل ہوا تھا وہ بھی اسی وقت ہوا تھا جو پہلی امتیں تھیں، ان کے اوپر جو عذاب نازل ہوا تھا وہ اسی وقت ہوا تھا جب انہوں نے اپنے نبی کو درمیان سے نکال دیا. نبی کو درمیان سے نکالا، عذاب آ گیا. دوسری چیز، یہ تو ایک وجہ تھی عذاب کے نہ آنے کی. دوسری چیز جو عذاب سے مانے ہے وہ ان کا استغفار، کہ وہ استغفار بھی کرتے تھے. تو اس دو چیزیں عذاب سے مانے. تو دوسری چیز استغفار. جو عذاب سے مانے ہے اور سلامتی کا باعث ہے. استغفار کا کرنا یہ سلامتی کا باعث ہے. پس جب کفار کا استغفار، توجہ فرماؤ، جب کفار کا استغفار دنیا میں نزول عذاب سے مانے ہو سکتا ہے، جب کفار کا استغفار دنیا میں عذاب سے مانے ہو سکتا ہے تو مسلمانوں کا استغفار بدرجہ اولا عذاب سے مانے ہوگا. بات آپ نے سن لی؟ جب کفار کا عذاب، جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ان کے اوپر عذاب اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ وہ استغفار کر رہے ہیں، جب کفار کا استغفار عذاب سے مانے ہو سکتا ہے تو مسلمانوں کا استغفار بدرجہ اولا عذاب سے مانے ہوگا. عذاب سے مانے ہوگا. ترمذی شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میری امت کے لیے 2 امانیں اتاری ہیں. کتنی امانیں؟ 2. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے لیے 2 امانیں، جس میں امان ملتی ہے، امان، 2 امانیں اتاری ہیں. کتنی میں امانیں؟ 2 امانیں اتاری ہیں. فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک میرا وجود، ایک میرا وجود، اور دوسرا استغفار، دوسرا. اور آگے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میں اٹھ جاؤں گا، جب دنیا سے میں اٹھ جاؤں گا تو استغفار میری امت کے لیے میں قیامت تک چھوڑ کر جاؤں گا، تاکہ استغفار کرتی رہے اور عذاب سے بچی رہے. جب میں اس دنیا سے اٹھ جاؤں گا تو اپنی امت کے لیے استغفار چھوڑ جاؤں گا، استغفار چھوڑ جاؤں گا. اب اس آیت میں فرمایا، یہ تو پچھلی آیتوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں آیا. اب یہ جو آیت ہے آج کے درس کی پہلی آیت، اب اس آیت میں فرمایا کہ ان سرکش اور ضدی لوگوں پر، وہ جو کفار مکہ تھے سرکش اور ضدی، ان کفار مکہ، ان سرکش اور ضدی لوگوں پر اگرچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی وجہ سے اور ان کے استغفار کی وجہ سے
فی الحال دنیا میں عذاب نازل نہیں ہوا، فی الحال دنیا میں عذاب نازل نہیں ہوا، لیکن یہ مستحق کے عذاب ہیں. عذاب تو نازل نہیں ہوا لیکن یہ عذاب کے کیا ہیں؟ عذاب کے مستحق ہیں. اور عذاب کے مستحق ضرور ہیں، عذاب کے مستحق ضرور ہیں، کیونکہ عذاب کے اسباب سب ان کے اندر موجود ہیں. عذاب کے اسباب سارے ان کفار مکہ کے اندر موجود ہیں. اول سبب جو ان کے اندر عذاب کا موجود ہے وہ یہ کہ یہ لوگ خود تو مسجد حرام میں عبادت گزاری کے قابل نہیں ہیں. خود تو یہ لوگ مسجد حرام میں عبادت کے قابل خود تو قابل نہیں ہیں، اور جو مسلمان وہاں پر عبادت، نماز اور طواف وغیرہ کے لیے ادا کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں. خود تو قابل نہیں، اور جو مسلمان وہاں پر نماز کے لیے، طواف کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے وہاں پر آتے ہیں ان کو بھی کیا کرتے ہیں؟ ان کو روکتے ہیں. اس میں یہ جو روکنا ہے اس میں واقع حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے. واقع حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب کہ 6 ہجری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے اور مشرکین مکہ نے آپ کو روک دیا تھا. مشرکین مکہ نے آپ کو روک دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس جانے کے اوپر اور صحابہ کرام کو واپس جانے کے اوپر مجبور کیا تھا کہ آپ واپس چلے جاؤ، عمرے کی تم کو اجازت نہیں ہے، تم کہاں چلے جاؤ. یہ ایک جرم جو فرمایا کہ ان کے عذاب کا تقاضا کر رہا ہے کہ وہ مسجد حرام سے خود تو قابل نہیں ہے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. دوسرا ان کا جرم جو عذاب کا تقاضا کر رہا ہے، دوسرا جرم یہ کہ یہ مشرکین یوں سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں. وہ کہتے تھے کہ ہم اس وجہ سے روکتے ہیں کہ ہم مسجد حرام کے کیا ہیں؟ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں، جس کو چاہیں اس کو آنے کی اجازت دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں. چونکہ ہم متولی ہیں اس وجہ سے جس کو چاہیں مسجد حرام میں آنے کی اجازت دیں اور جس کو چاہیں آنے کی اجازت نہ دیں. ان کا یہ خیال کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں، جس کو چاہیں اجازت دیں اور جس کو چاہیں اجازت نہ دیں، ان کا یہ خیال 2 غلط فہمیوں کا نتیجہ تھا. کتنی غلط فہمیاں؟ 2 غلط فہمیوں کا نتیجہ تھا. اول یہ کہ اپنے آپ کو مسجد حرام کا متولی سمجھنا، ان کا اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم مسجد حرام کے کیا ہیں؟ متولی. حالانکہ کوئی کافر کسی مسجد کا متولی نہیں ہو سکتا. کوئی کافر کسی مسجد کا متولی نہیں ہو سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ متولی کو یہ حق نہیں ہے کہ جس کو چاہے مسجد میں آنے دے اور جس کو چاہے مسجد سے روک دے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کافر متولی ہو ہی نہیں سکتا، اور دوسرا متولی کو یہ ہرگز حق نہیں ہے کہ کسی شخص کو مسجد میں آنے دے اور کسی شخص کو مسجد میں نہ آنے دے.
کیونکہ جبکہ مسجد خانہ خدا ہے، جبکہ مسجد کیا ہے؟ خانہ خدا ہے، اس میں آنے سے کسی کو روکنے کی کسی کو حق نہیں ہے، سوائے خاص صورتوں کے کہ اس سے روکا جا سکتا ہے۔ چند صورتیں ایسی ہیں جس سے روکا جا سکتا ہے، وہ کون کون سی ہیں؟ مسجد میں آنے سے ایک خاص صورت یہ ہے کہ مسجد کی بے حرمتی کا خطرہ ہو۔ کس کا خطرہ ہو؟ مسجد کی بے حرمتی ہوگی، یا دوسرے نمازیوں کی تکلیف کا اندیشہ ہو، دوسرے نمازیوں کے اندیشہ ہو، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مسجدوں کو بچاؤ چھوٹے بچوں سے، اپنی مسجدوں کو بچاؤ کس سے؟ چھوٹے بچوں سے، اور فرمایا اپنی مسجدوں کو بچاؤ پاگل آدمیوں سے، پاگل آدمیوں سے، کس سے؟ پاگل آدمیوں سے جو منٹل ہیں، اور فرمایا اپنی مسجدوں کو بچاؤ باہمی جھگڑوں سے، باہمی جھگڑوں سے۔ یہ چھوٹے بچے جن کے متعلق فرمایا کہ ان کو مسجد سے بچاؤ، چھوٹے بچوں سے مراد وہ بچے ہیں جن سے ناپاکی کا خطرہ ہے، جن سے کس کا خطرہ ہے؟ مسجد میں پیشاب کر دیں، کون دھوئے گا؟ جن سے مسجد کے کس کا خطرہ ہے؟ ناپاکی کا خطرہ ہے، اور پاگل سے بھی ناپاکی کا خطرہ ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ پاگل سے بھی مسجد کو ناپاکی کا کیا ہے؟ خطرہ ہے، کیونکہ اس کا تو دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ اور نمازیوں کی تکلیف کا بھی باہمی جھگڑوں سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اگر مسجد کے اندر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو مسجد کی کیا ہوتی ہے؟ بے حرمتی ہوتی ہے، اور اس سے بھی نمازیوں کو ایذا پہنچتی ہے۔ ایذا سے مراد تکلیف، نمازیوں کیا پہنچتی ہے؟ تکلیف پہنچتی ہے، ایذا پہنچتی ہے۔ اس حدیث کی روح سے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، اس حدیث کے روح سے متولی مسجد کے لیے یہ تو حق ہے کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں آنے سے روکے۔ متولی مسجد کو اس حدیث سے پتہ چلا کہ متولی مسجد کو یہ تو حق ہے کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں آنے سے روکے، پاگلوں کو مسجد میں نہ آنے دے متولی، اور باہمی جھگڑے بھی مسجد میں نہ ہونے دے۔ متولی باہمی جھگڑے بھی مسجد میں نہ ہونے دے، لیکن بغیر ایسی صورتوں کے، یہ جو 3 صورتیں عرض کی گئیں، بغیر ایسی صورتوں کے کسی مسلمان کو مسجد سے روکنے کا کسی متولی کو حق نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو مسجد سے روکنے کا کسی متولی کو حق نہیں ہے۔ آج کل اکثر لوگ مساجد کا احترام نہیں کرتے، آج کل اکثر لوگ مساجد کا احترام نہیں کرتے، دنیا کی باتیں مسجدوں میں کرتے ہیں، شور و غل کرتے ہیں، گم شدگی کے اعلان کرتے ہیں، میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، گم شدگی کا اعلان کرتے ہیں، اور مختلف مقامات کی سیلیں اور خبروں بیان کرتے ہیں، فلاں جگہ یہ خبر ہے اور فلاں جگہ کی سیل لگی ہوئی۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں گم شدگی کا اعلان کرتا ہے
جو شخص مسجد میں گمشدگی کا کیا کرتا ہے؟ اعلان کرتا ہے، اس کے لیے بد دعا کرو کہ خدا تمہاری چیز نہ لوٹائے. اس کے لیے بد دعا کرو، یہ حکم ہے، کیونکہ مسجدیں اس لیے نہیں ہیں. تو فرمایا جو شخص مسجد میں گمشدگی کا اعلان کرتا ہے اس کے لیے بد دعا کرو کہ خدا تمہاری جس چیز کی تو گمشدگی کا اعلان کر رہا ہے خدا تمہیں وہ نہ لوٹائے. اور اسی طرح جو شخص تجارت کا اعلان کرے مسجد میں، کس کا اعلان کرے؟ جو شخص تجارت کا اعلان کرے اس کے لیے کہو کہ خدا تیری تجارت میں نفع نہ دے. اس کے لیے کہو کہ خدا تیری تجارت میں نفع نہ دے. بہرحال توجہ فرماؤ، بہرحال مسجد حرام اور دیگر تمام مساجد کا احترام ضروری ہے. مسجد حرام اور دیگر تمام مساجد کا احترام، زور سے بولو، مسجد حرام اور دیگر تمام مساجد کا احترام کیا ہے؟ کیونکہ مسجد حرام ماں ہے. مسجد حرام کیا ہے؟ ماں ہے. اور دیگر دنیا کی تمام مساجد اس کی بیٹیاں ہیں. دنیا کی دیگر تمام مساجد مسجد حرام کی کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں. اس وجہ سے مسجد حرام اور تمام مساجد کا احترام کیا ہے؟ ضروری ہے. کیا ہے؟ ضروری ہے. تو ابھی آپ یہ تشریح تھوڑی سی ہو گئی، ابھی آپ آیت کی طرف توجہ فرماؤ. فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. نیز ان کا کیا استحقاق ہے کہ اللہ ان کو بالکل ہی معمولی سزا بھی نہ دے، حالانکہ وہ لوگ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں. مسجد حرام سے وما كانوا اولیاء، حالانکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی بننے کے بھی لائق نہیں. متولی بننے کے بھی لائق نہیں. ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کے متولی یعنی مسجد حرام کے متولی تو سوائے متقین کے کوئی اور بھی اشخاص نہیں، یعنی سوائے متقین کے کوئی اور شخص اس کا متولی نہیں ہے. مسجد حرام کا سوائے متقیوں کے کوئی بھی متولی نہیں ہے. توجہ فرماؤ، یہ جو ان اولیاؤہ الا المتقون اس کی تشریح آ رہی ہے، یعنی ان لوگوں کو مسجد حرام کا متولی کیسے مانا جائے. کفار اور مشرکین کو مسجد حرام کا متولی کیسے مانا جائے، جبکہ اصول یہ ہے کہ اس کے متولی یعنی مسجد حرام کے متولی صرف مسلمان ہو سکتے ہیں. توجہ فرماؤ بھائی، کیا ہو سکتے ہیں؟ مسلمان ہو سکتے ہیں. اس لیے معلوم ہوا کہ مسجد کا متولی دیندار اور پرہیزگار شخص ہونا چاہیے. اس آیت سے معلوم ہوا ان اولیاؤہ الا المتقون کہ مسجد کا متولی دیندار اور پرہیزگار شخص ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ دیندار اور پرہیزگار شخص ہونا چاہیے. آج کل اکثر مساجد میں فاسق لوگ متولی بنے بیٹھے ہیں. توجہ فرماؤ، آج لوگ اکثر فاسق لوگ متولی بنے بیٹھے ہیں، اور یہ متولی ہیں اور یہ مساجد کے ڈائریکٹر بنے ہوئے ہیں. مساجد اور اسلامک سینٹروں کے کیا بنے ہوئے ہیں؟ فاسق لوگ آج کل مسجدوں کے متولی اور مسجدوں کے ڈائریکٹر بنے ہوئے ہیں. کیا بنے ہوئے ہیں؟
اسلامک سینٹروں کے وہ ڈائریکٹر بنے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ فتنہ اور فساد کی صورت میں ہر روز نکلتا ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے فتنہ اور فساد کی صورت میں نتیجہ ہر روز کیا ہو رہا ہے؟ نکل رہا ہے۔ بعض حضرات مفسرین نے یہ جو ان اولیاءہ الا المتقون، اس کی ایک اور تفسیر بھی بیان کی ہے۔ بعض حضرات مفسرین نے ایک تو تفسیر یہ ہو گئی جو ابھی آپ کی خدمت میں بیان کی، بعض مفسرین نے اس آیت کی ایک دوسری تفسیر بھی بیان کی ہے۔ وہ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ان اولیاءہ کی ضمیر اللہ تعالی کی طرف راجع ہے۔ یہ اولیاءہ جو ہو کی ضمیر ہے، یہ کس کی طرف راجع ہے؟ اللہ کی طرف۔ کس کی طرف راجع ہے؟ اللہ کی طرف راجع قرار دیا ہے، اور معنی لکھے ہیں کہ اللہ کے ولی صرف متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی صرف پرہیزگار اور متقی لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی صرف پرہیزگار اور متقی لوگ ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ اس تفسیر کے مطابق یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو لوگ شریعت اور سنت کے خلاف ہیں، جو لوگ شریعت اور سنت کے خلاف ہیں، اور جو لوگ شریعت اور سنت کے خلاف عمل کرنے کے باوجود ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اللہ کا ولی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اور شریعت اور سنت کے ان کا عمل کیا ہے؟ خلاف ہے۔ وہ سب جھوٹے ہیں۔ وہ سب کیا ہیں؟ وہ سب جھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ کا ولی متقی ہو سکتا ہے اور پرہیزگار ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ولی کون ہوگا؟ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ جو ایسے لوگوں کو، جو فاسق و فاجر لوگ ہیں، جو ایسے لوگوں کو ولی سمجھیں، وہ دھوکے میں ہیں۔ ایسے لوگوں کو ولی سمجھیں، وہ کس میں ہیں؟ وہ دھوکے میں ہیں۔ تیسرا جرم یہ بتلایا گیا کہ کفر اور شرک کی گندگی تو ان کے اندر تھی، کفر اور شرک کی گندگی تو ان کے اندر تھی، ان کے افعال اور ان کے اعمال عام انسانیت سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ ان کے اعمال اور افعال عام انسانیت سے بھی کیا ہے؟ وہ ان کے عام اعمال اور افعال جو انسانیت سے بھی گرے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جس چیز کو نماز کہتے ہیں، وہ جو کفار جس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ جس کو نماز کہتے ہیں، وہ تو صرف یہ ہے کہ منہ سے سیٹیاں بجائیں۔ منہ سے کیا بجائیں؟ منہ سے سیٹیاں بجائیں اور کچھ ہاتھوں سے تالیاں پیٹیں، یہ ان کی نماز ہے۔ یہ ان کی کیا ہے؟ یہ ان کا تیسرا جرم ہے۔ یہ ان کا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جس کو ذرہ برابر بھی عقل ہو، جس شخص کو ذرہ برابر بھی کیا ہو؟ عقل ہو، وہ ان افعال کو عبادت اور نماز تو کیا صحیح انسانی فعل بھی نہیں سمجھتا۔ صحیح وہ انسانی اس کو فعل بھی نہیں کہہ سکتا۔ جو شخص خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرے، خانہ کعبہ کا کیا کرے؟ آپ کو پتہ ہے اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے۔ کیوں؟ کہتے تھے ان کپڑوں کے اندر گناہ ہو چکے ہیں، اور جن کو وہ جو قریش لباس دیتے تھے
تو وہ تو قریش سے لباس عاریتن مانگ کر وہ تو لباس کے ساتھ، لیکن تمام دنیا کو وہ لباس کیسے دے سکتے تھے؟ تو اپنے کپڑے اتار دیتے تھے اور برہنہ کرتے تھے. مرد برہنہ طواف خانہ کعبہ کا دن میں کرتے تھے اور عورتیں برہنہ ہو کر طواف خانہ کعبہ کا رات کو کرتی تھی. تو فرمایا کہ جو شخص خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرے اور بجائے ذکر اللہ کے وہ سیٹیاں اور تالیاں بجائے، سیٹیاں اور کیا کرے؟ تالیاں بجائے، اس شخص نے مسجد حرام کا احترام نہیں کیا. اس شخص نے مسجد حرام کا احترام نہیں کیا، بلکہ اس نے تو مسجد حرام کے ساتھ تمسخر اور استہزاء کیا ہے. مسجد حرام کے ساتھ تمسخر اور کیا کیا؟ استہزاء کیا ہے، جو صریحاً کفر ہے. جو صریحاً کیا ہے؟ کفر ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، توجہ فرماؤ، فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے متولی تو سوائے متقین کے اور بھی کوئی اشخاص نہیں. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں اکثر لوگ یعنی نالائکی کا علم نہیں رکھتے. اور ان کا تیسرا جرم وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية، اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس صرف یہ تھی کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. مکا کہتے ہیں سیٹی بجانے کو، اور تصدیہ بولتے ہیں تالی بجانے کو. تصدیہ کس کو بولتے ہیں؟ فرمایا وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية، اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس صرف یہ تھی کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، تو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے کفر کے سبب. اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے کفر کے بما کنتم تکفرون. اس کی اب تشریح آ رہی ہے اس آیت کے ٹکڑے کی. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، یعنی تمہارا کفر. اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارا کفر اور جرائم کا انجام یہی ہے. تمہارے کفر اور جرائم کا انجام یہی ہے کہ اب اللہ کا عذاب کا مزہ چکھو. اب اللہ کے عذاب کا کیا چکھو؟ اب اللہ کے عذاب کا مزہ چکھو. اور عذاب سے اس جگہ عذاب آخرت بھی مراد ہو سکتا ہے. یہ جو عذاب ہے یہاں پر، اس سے عذاب آخرت بھی مراد ہو سکتا ہے، اور عذاب دنیا بھی، دنیا بھی جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ان کے اوپر نازل ہوا تھا. غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ان لوگوں کے اوپر عذاب کیا ہوا تھا؟ نازل ہوا تھا. اب آیت نمبر آ رہی ہے 36. کون سی آیت نمبر بھائی؟ پہلے اس کا ترجمہ سن لو. فرمایا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، بلا شبہ یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، اللہ کی راہ سے روکیں. توجہ فرماؤ، یعنی کفار اشاعت اسلام کی عداوت میں، کفار اشاعت اسلام کی عداوت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. کفار اشاعت اسلام کی عداوت کے کہیں اسلام پھیل نہ جائے کیا خرچ کرتے ہیں؟ مال خرچ کرتے ہیں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی، یہ جو اس سے پہلے آیت تھی، اللہ پاک نے ان کی عبادت
بدنی کا ذکر فرمایا کہ ان کی عبادت بدنی یہ ہے کہ صرف تالیاں پیٹنا، سیدھے بجانا. اب ان کی جو عبادت مالی ہے نا، اس کے اوپر اللہ پاک تذکرہ فرما رہے ہیں، اس کا ذکر فرما رہے ہیں. ان کی مالی عبادت کیسی ہے؟ پہلے ان کے جو لچھن تھے وہ بدنی عبادت کے متعلق تھے، اور ابھی ان کے جو لچھن ہیں وہ کس کے متعلق ہیں؟ مالی عبادت. کس کے متعلق؟ مالی عبادت. مالی عبادت کفار اشاعت اسلام کی عداوت میں اپنا مال خرچ کرتے رہے ہیں. مال خرچ. اللہ اکبر. اب اس آیت میں ان کی عبادت مالی کا اللہ پاک ذکر ضرور فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں، یہ جو جنگ ہوئی تھی، کون سی جنگ؟ جنگ بدر میں 12 کیسے وہ مال خرچ کرتے تھے؟ 12 سرداروں نے جنگ بدر میں 12 سرداروں نے ایک ایک دن لشکر کو کھانا کھلانا اپنے ذمہ لیا تھا. ایک ایک دن کھانا کھلانا اپنا کیا لیا تھا؟ ایک پورے لشکر کو ایک ایک دن 12 سرداروں میں سے ایک نے اپنے ذمہ لیا تھا. روزانہ ایک شخص کی طرف سے 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے. کتنے اونٹ؟ یہ مال خرچ کر رہے تھے نا. کیا خرچ کر رہے تھے؟ 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے. اور بعض کا قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی. اس وقت حضرت کہلانے کے بھی قابل نہیں تھے، کیونکہ وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بعد میں تو مسلمان ہو گئے. تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ابو سفیان کے بارے میں کیا ہوئی ہے؟ نازل ہوئی، جس نے جنگ احد میں، جنگ بدر کے بعد کون سی جنگ ہوئی تھی؟ جس نے جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے 2000 آدمی جمع کیے تھے، اور ان کے سامان جنگ کا بھی انتظام کیا تھا. اور جنگ بدر کے موقع پر ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ بچ کر نکل گیا تھا، اس مال کا نفع 50,000 مسکال سونا تھا. وہ جو ابو سفیان کا قافلہ جنگ بدر سے بچ کر نکل گیا تھا، اس کا جو صرف منافع آیا تھا، وہ منافع 50,000 مسکال سونا، یہ اس کا منافع تھا. وہ بھی اس لشکر کے اوپر خرچ کیا گیا جو مسلمانوں کے خلاف بھیجا گیا تھا. اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. اس بارے میں یہ آیت بہرحال یہ آیت عام ہے. نزول کا واقعہ خاص ہے، لیکن آیت کیا ہے؟ یہ قرآن کا قانون ہے. اگرچہ نزول کا واقعہ خاص ہوتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے. حکم عام ہوتا ہے. یہ آیت عام ہے، اگرچہ اس کا سبب نزول خاص ہے. سبب نزول کیا ہے؟ خاص ہے. ان آیات میں دین حق سے روکنے والوں کے لیے جو مال خرچ کرنے کا انجام بد ذکر کیا گیا ہے. جو دین اسلام کے خلاف مال خرچ کرتے ہیں ان کا انجام بد، ان کا انجام بد ذکر کیا گیا. اس میں آج کے کفار بھی داخل ہیں. اس میں آج کے کفار بھی کیا ہیں؟ اس میں آج کے کفار بھی داخل ہیں، جو لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے، جو لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے اپنے باطل پر لوگوں کو دعوت دینے کے لیے لاکھوں کے حساب سے خرچ کرتے ہیں. لاکھوں کے حساب سے خرچ کرتے ہیں. آج کے کفار شفا خانے بناتے ہیں، آج کے کفار تعلیم گاہیں بناتے ہیں، اور صدقے اور خیرات کے عنوان سے خرچ کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے رستے کو روکا جائے.
اسلام کی اشاعت کو روکا جائے. لیکن حق تعالی اپنے دین کی حفاظت فرما رہے ہیں. حق تعالی اپنے دین کی حفاظت فرما رہے ہیں. بہت سے مواقع کے اوپر مشاہدہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ بڑے بڑے اموال خرچ کرنے کے باوجود اپنے مقاصد میں ناکام ہو جاتے ہیں. اپنے مقاصد میں کیا ہو جاتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، توجہ فرماؤ، فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ. بلا شبہ یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، اللہ کی راہ سے روکیں، اسلام کی اشاعت کو روکیں، اسلام کی اشاعت کو روکیں. اب آگے آیت کا حصہ، فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. سو یہ لوگ تو اپنے مال کو خرچ کرتے ہی رہیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ صرف انہوں نے نہیں کیا، یہ لوگ پھر بھی یہ مال کو خرچ کرتے ہی رہیں گے. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. اور پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے اور پھر آخر مغلوب ہی ہو جائیں گے. آخر کیا ہو جائیں گے؟ مغلوب ہی ہو جائیں گے. توجہ فرماؤ، مطلب یہ ہے کہ کفار دین اسلام سے روکنے کے لیے کتنا ہی مال خرچ کر ڈالیں، کتنا ہی مال، مگر نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کے مقابلے میں ہاریں گے. اسلام کے مقابلے میں اسلام کے مقابلے میں ہاریں گے. اور ان مالوں کے ضائع ہونے پر ان کو حسرت اور افسوس ہوگا. مالوں کے، اپنے مالوں کو جو انہوں نے خرچ کیے ہیں، اس کے جب ضائع ہو جائے گا اور ہار جائیں گے تو ان کو حسرت ہوگی. کیا ہوگی؟ حسرت اور افسوس ہوگا. جیسا کہ فتح مکہ کے دن اس کا ظہور ہوا ہے. فتح مکہ کے دن اس کا کیا ہوا ہے؟ یعنی کہ جنگ بدر میں، جنگ احد میں اور خندق میں یہ انہوں نے مال خرچ کیے، لیکن آخر کار فتح مکہ کے موقع کے اوپر فتح کس کو نصیب ہوئی؟ اسلام کو نصیب ہوئی. تو فرمایا کہ ان کو حسرت ہوگی، ان کو کیا ہوگی؟ اور ان کو افسوس ہوگا. ان کو کیا ہوگا؟ افسوس ہوگا. سارا جزیرۃ العرب فتح مکہ کے بعد پھر مغلوب ہوا ہے. سارا جزیرۃ العرب کیا ہوا ہے؟ مغلوب ہوا. اور 8 سال میں جو اسلام کی دشمنی پر انہوں نے خرچ کیا تھا وہ سب ضائع اور بیکار ہوا ہے. وہ سب ضائع اور کیا ہوا ہے؟ سب ضائع اور بیکار ہو گیا. یہ تو دنیا میں ہوا. یہ کیا ہوا؟ یہ تو دنیا میں. اور قیامت کو جو ندامت اور حسرت ہوگی، جو قیامت کو ندامت اور کیا ہوگی؟ حسرت ہوگی، وہ اس کے علاوہ ہے. وہ اس کے کیا ہے؟ اب اس کے بعد اللہ پاک قیامت کی حسرت کو بیان فرماتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ پاک کس کی حسرت کو بیان فرماتے ہیں؟ جو لوگ اسلام کی اشاعت کے روکنے کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، قیامت کو حسرت کیا ہوگی؟ فرمایا والذین کفروا الی جہنم یحشرون. اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا. کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف کیا کیا جائے گا؟ یعنی اس جگہ اللہ تعالیٰ نے بجائے ضمیر لانے کے اس میں ظاہر اللہ پاک لائے ہیں. توجہ فرماؤ، اس میں ایک نقطے کی بات توجہ جو کرے گا اس کو سمجھ آئے گی. والذین کفروا، یہاں پر اللہ پاک نے بجائے ضمیر لانے کے اللہ پاک اس میں ظاہر لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ اللہ پاک اس میں ظاہر لے کر آئے. استعمال فرمایا کہ وہ خرچ کرنے والے سارے دوست ہی نہیں تھے. وہ جو خرچ کر رہے تھے نا کفار، ان میں سارے دوست کی، ان میں سارے دوست کی، زور سے بولو، نہیں تھے.
کیونکہ بعض ان میں سے اللہ تعالی کے علم میں اسلام لانے والے تھے، جیسے حضرت ابو سفیان. تو اللہ پاک نے سب کے متعلق نہیں کہا. اللہ پاک نے فرمایا والذین کفروا، جو اپنے کفر کے اوپر آخری دم تک ڈٹے رہیں گے وہ جہنم میں جائیں گے. جو آج بھی خرچ کر رہے ہیں اگر توبہ کر لیں تو بچ جائیں گے. سبحان اللہ، کیا اللہ پاک نے جو ہے نا وہ اشارے بھر دیے ہیں. ہاں سبحان اللہ. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کافروں کو دوزخ کی طرف ہنکا کر لے جایا جائے گا، جیسے جانوروں کو ہنکا کر لے جایا جاتا ہے. تو قیامت والے روز ان کافروں کو جہنم کی طرف ہنکا کر لے جایا جائے گا. تو فرمایا والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ اب اس کے بعد توجہ فرماؤ، جو آخری دم تک کفر کے اوپر قائم رہے، جو کافر آخری دم تک کفر پر کیا رہے؟ قائم رہے. اب ان کے متعلق اللہ پاک آگے فرماتے ہیں. یہ آیت نمبر ہے 37. جزاکم اللہ. اس کا پہلے ترجمہ سنو. فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالی نیک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالی ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے علیحدہ کر دے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اور ایک دوسرے سے اللہ پاک ان کو ملا دے، یعنی ان سب کو متصل کر دے. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر سب کو جہنم میں ڈال دے. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے ہی لوگ پورے خسارے میں ہیں. ایسے ہی لوگ پورے کس میں ہیں؟ توجہ فرماؤ. اللہ تعالی گندی چیز کو پاک چیزوں میں، تاکہ اللہ پاک گندی چیز کو پاک چیز سے اس کا فرق ظاہر کر دے. کیا کر دے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تاکہ پاک چیز کو گندی چیز کا آپس میں فرق اللہ پاک کیا کر دے؟ ظاہر کر دے. لفظ خبیث ناپاک اور گندے کو کہتے ہیں. لفظ خبیث ناپاک اور لفظ خبیث حرام کے لیے بولا جاتا ہے. کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ حرام کے لیے بولا جاتا ہے. اور طیب پاک اور حلال کے لیے بولا جاتا ہے. لفظ جو طیب کا ہے وہ کس سے؟ حلال اور پاک کے لیے بولا جاتا ہے. تو فرمایا کہ تاکہ اللہ پاک ان کو آپس میں ناپاک اور پاک کو آپس میں ان کی تمیز کر دے، کھرے اور کھوٹے کو اللہ پاک الگ کر دے. اور آگے فرمایا کہ یہ جو فرمایا نا وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، تاکہ اللہ پاک وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور اللہ پاک ان کو ایک دوسرے سے ملا دے. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اور سب کو متصل کر دے. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر سب کو جہنم میں ڈال دے. توجہ فرماؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، دنیا میں مقناطیس کس کو کھینچ رہا ہے؟ لوہے کو کھینچتا ہے. نئی سائنس کے جو تجربات ہیں وہ ساری دنیا کا نظام باہمی کشش سے چل رہا ہے. پوری جو دنیا کا نظام ہے یہ باہمی کس سے چل رہا ہے؟ کشش سے چل رہا ہے. اور کشش کے اوپر قائم ہے. باہمی کشش کے اوپر کیا ہے؟ اسی طرح اعمال اور اخلاق میں بھی کشش ہے. اسی طرح اعمال اور اخلاق میں بھی کیا ہے؟ اعمال اور اخلاق میں بھی کشش ہے. ایک برا عمل دوسرے برے عمل کو کھینچتا ہے. ایک برا عمل دوسرے برے عمل کو کھینچتا ہے، اور ایک اچھا عمل دوسرے اچھے عمل کو کھینچتا ہے.
اگر ایک آپ نے نیک کام کیا آپ کو دل کرے گا ایک اور نیک کام کر لو. اگر ایک آپ نے برا کام کیا تو آپ کو دل کرے گا ایک اور برا کر لو. تو ہر برا عمل برے عمل کو کھینچ رہا ہے اور ہر نیک کام نیکی کو کھینچ رہا ہے. مال خبیث دوسرے مال خبیث کو کھینچ رہا ہے. مال خبیث دوسرے مال خبیث کو کھینچتا ہے. اسی طرح کافروں کے سردار اور ان کے پیرو ایک دوسرے کے سر پر پیر رکھے ہوئے ذلت کے ساتھ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. اور فرمایا دیکھ لو ایسے ہی لوگ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والے ہیں. ایسے لوگ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والے ہیں جس کی کوئی تلافی نہیں ہے. جس وقت آخرت میں گھاٹا اٹھائیں گے اس کی کوئی تلافی جس کی کوئی تلافی نہیں. البتہ اگر مرنے سے پہلے اس دار فانی میں اپنے خسارے کی تلافی کر لیں. مرنے سے پہلے اپنے اس خسارے کی کیا کر لیں؟ تلافی کر لیں. اور تلافی کرنا چاہیں تو اپنے کفر سے باز آ جائیں. اپنے کفر سے باز آ جائیں. اور آئندہ آیت میں اس تلافی کا اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں. اس تلافی کا کیا فرمائیں گے؟ یہ آیت نمبر آ رہی ہے 38. آیت نمبر فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ. فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ. آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگ اپنے کفر سے باز آ جائیں گے تو ان کے گناہ سارے جو اسلام سے پہلے ہو چکے سب معاف کر دیے جائیں گے. اللہ پاک کی مہربانیاں. پوری عمر اگر اسلام کے خلاف لگے رہے لیکن اگر آخری دم بھی کفر سے باز آ جائیں اسلام لے آئیں تو اسلام کی بدولت سارے گناہ معاف. سارے گناہ دھلے دھلائے. سبحان اللہ. کفار کے لیے یہ اللہ پاک کا یہ ہے نا یہ آیت یہ کفار کے لیے اللہ پاک کا ایک مربیانہ خطاب ہے. لفظ بولو تو ابھی تشریح آ رہی ہے. یہ کفار کے لیے اللہ پاک کا مربیانہ کیا مربیانہ خطاب ہے جس میں اللہ پاک ترغیب بھی دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ ترغیب بھی دے رہے ہیں اور ترغیب بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں. یعنی ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ اسلام لاؤ گے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ترغیب بھی دے رہے ہیں اللہ پاک ڈرا بھی رہے ہیں اگر نہیں مانو گے تو ادھر بھی خسارہ ادھر بھی خسارہ. تو اس آیت میں اللہ پاک کا مربیانہ خطاب ہے جس میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے. ترغیب اس وجہ سے ہے کہ اگر وہ ان تمام مخالف اسلام کاموں سے اب بھی توبہ کر لیں ان تمام مخالف اسلام کاموں سے اب بھی کیا کر لیں توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور ترہیب یہ ہے ڈرانا یہ ہے کہ اگر وہ اب بھی باز نہ آئے اب بھی اگر وہ باز نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اللہ کے لیے کوئی نیا قانون بنانا نہیں پڑے گا. ان کے لیے پھر نیا اللہ پاک کے لیے قانون بنانا نہیں پڑے گا. پھر اللہ پاک کے لیے ان لوگوں کے لیے کوئی نیا قانون بنانا نہیں پڑے گا یا اللہ پاک کو کوئی نیا قانون ان کے لیے کفار کے لیے سوچنا نہیں پڑے گا نہیں پڑے گا بلکہ پہلے زمانے کے کافروں کے لیے جو قانون جاری ہو چکا وہ ان کے اوپر بھی جاری ہو جائے گا. جو پہلے زمانوں کے کافروں کے اوپر قانون کیا ہو چکا جاری ہو گیا اور دنیا میں وہ ہلاک اور برباد ہو گئے. دنیا میں کیا ہو گئے ہلاک اور برباد ہو گئے اور آخرت میں عذاب کے مستحق ہو گئے. آخرت میں عذاب کے مستحق ہو گئے کیونکہ قد مضت سنت الاولین. اللہ پاک کی یہ سنت چلی آ رہی ہے
فی نصر اللہ انبیائہ و اولیائہ، کہ اللہ پاک اپنے انبیاء اور اولیاء کی مدد فرماتے ہیں، و اہلاک اعدائہ، اور اللہ پاک اپنے دشمنوں کو ہلاک فرماتے ہیں۔ تو اب یہ مربیانہ خطاب ایک دفعہ سنو، آیت نمبر 38، فرمایا قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو ان کے گناہ سارے جو اسلام سے پہلے ہو چکے سب معاف کر دیے جائیں گے، وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر وہی کفر کی عادت رکھیں تو ان کو سنا دیجئے کہ کفار سابقین کے حق میں جو قانون نافذ ہو چکا وہ ان کے اوپر بھی لاگو ہو جائے گا، ان کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ ان کے اوپر بھی یہ لاگو ہو جائے گا۔ اب آ رہی ہے آیت نمبر 39، پہلے ترجمہ اس کا سن لو۔ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، آپ ان کفار عرب سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ یعنی شرک نہ رہے، کفار عرب سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ شرک، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین خالص اللہ ہی کا ہو جاوے، فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر کفر سے وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دو لفظ قابل غور ہے، ایک لفظ فتنہ، لفظ کون سا ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ایک لفظ ہے فتنہ، اور ایک ہے لفظ دین، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ایک لفظ کون سا ہے؟ دو لفظ قابل غور ہیں، ایک لفظ فتنہ اور دوسرا لفظ دین۔ یہ ان کی تھوڑی سی اب تشریح آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق فتنہ سے مراد کفر اور شرک ہے۔ فتنے سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ اور دین سے مراد دین اسلام ہے، دین سے مراد دین اسلام ہے۔ اس تفسیر میں معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ مسلمانوں کو کفار سے قتال اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے جب تک کہ کفر مٹ کر اس کی جگہ اسلام نہ آ جائے۔ اس صورت میں یہ حکم صرف اہل مکہ اور اہل عرب کے لیے مخصوص ہوگا۔ اس صورت میں یہ حکم صرف اہل مکہ اور اہل عرب کے لیے کیا ہوگا؟ مخصوص ہوگا، کیونکہ جزیرۃ العرب اسلام کا گھر ہے۔ جزیرۃ العرب اسلام کا کیا ہے؟ گھر ہے، اسلام کا گھر ہے، اور جزیرۃ العرب میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین رہے تو یہ دین اسلام کو خطرہ ہے۔ دین اسلام کو کیا ہے؟ دین اسلام کو خطرہ ہے۔ باقی ساری دنیا میں دوسرے ادیان اور مذاہب کو قائم رکھا جا سکتا ہے، دوسرے مذاہب اور ادیان کو قائم، لیکن جزیرۃ العرب میں نہیں، جزیرۃ العرب میں نہیں، جزیرۃ العرب میں۔ دوسری تفسیر اس کی حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے، دوسری تفسیر، پہلی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی، دوسری تفسیر کن کی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، کن کی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فتنہ سے مراد ہے اس جگہ عذاب اور مصیبت، فتنہ سے مراد ہے عذاب اور جس کا سلسلہ کفار مکہ نے مسلمانوں کے اوپر ہمیشہ جاری رکھا ہوا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر مظالم توڑ رہے تھے، مسلمانوں کے اوپر مظالم توڑ رہے تھے۔ پھر جب مسلمان حتیٰ کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے،
تو وہاں پر بھی ان کے ظلم کی صورت جو ہے برقرار رہی کہ وہ جنگیں کرتے رہے. ان کے اوپر ان کی ظلم کی یہ صورت کیا رہی؟ برقرار رہی. اس صورت میں اگر اس کا معنی ظلم کیا جائے فتنہ سے مراد، تو اس صورت میں تفسیر اس کی یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو کفار سے اس وقت تک قتال کرنا چاہیے جب تک کہ مسلمان ان کے مظالم سے محفوظ نہ ہو جائیں، کفار کے مظالم سے محفوظ نہ ہو جائیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کے ایک واقعہ سے، یہ تفسیر تھی حضرت عبداللہ ابن عمر کی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک واقعہ سے بھی اس تفسیر کی تائید ہوتی ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب امیر مکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے مقابلے میں حجاج ابن یوسف نے فوج کشی کی، امیر مکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے مقابلے میں جب حجاج ابن یوسف نے فوج کشی کی، کیا کی؟ فوج کشی کی، اور دونوں طرف سے مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے خلاف چل رہی تھیں. دونوں طرف سے مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے خلاف چل رہی تھیں. تو دو شخص حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس حاضر ہوئے. اس وقت دو شخص حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اس وقت جو جس بلا میں مسلمان مبتلا ہیں، ان دو اشخاص نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے عرض کی کہ اس وقت جس بلا اور مصیبت کے اندر مسلمان کیا ہیں؟ مسلمان مبتلا ہیں. اور کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ آپ عمر ابن الخطاب کے بیٹے ہیں، آپ فرزند ہیں حضرت عمر ابن خطاب کے، جو کہ کسی طرح ایسے فتنوں کو برداشت کرنے والے نہیں تھے، ایسے فتنوں کو برداشت کرنے والے نہیں تھے. کہ کیا سبب ہے کہ آپ اس فتنہ کو رفع کرنے کے لیے میدان میں نہیں آتے؟ کہ آپ اس فتنہ کو رفع کرنے کے لیے میدان میں نہیں آتے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کسی مسلمان کا خون بہانا حرام قرار دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کسی مسلمان کا خون بہانا حرام قرار دیا ہے. اور ان دونوں نے جس وقت یہ آپ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تو ان دونوں نے پھر عرض کی، وہ جو آئے ہوئے تھے انہوں نے پھر عرض کیا کہ کیا آپ قرآن پاک کی یہ آیت نہیں پڑھتے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کیا قرآن پاک کی آپ یہ آیت نہیں پڑھتے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا بے شک میں یہ آیت پڑھتا ہوں، بے شک میں یہ آیت پڑھتا ہوں اور اس پر عمل بھی کرتا ہوں. فرمایا اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہوں. ہم نے اس آیت کے مطابق کفار سے قتال جاری رکھا، ہم نے اس آیت کے مطابق کفار سے قتال جاری رکھا یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو گیا. وہ جو ظلم تھا مسلمانوں کے اوپر ہو رہا تھا وہ کیا ہو گیا؟ وہ ختم ہو گیا اور دین اسلام کا غلبہ ہو گیا، دین اسلام کا غلبہ ہو گیا. اب تم لوگ یہ چاہتے ہو، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا اب تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہم قتال کر کے پھر یہ فتنہ پیدا کریں، یعنی کہ اب تو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں نا، اب ہم قتال کر کے پھر یہ فتنہ پیدا کریں اور غلبہ غیر اللہ کا ہو جائے اور دین حق کے خلاف ہو جائے. یہ جو کام سارا ہو جائے دین حق کے کیا ہو جائے؟ دین حق کے خلاف ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ قتال کا حکم فتنہ کفر اور مظالم کفر کے مقابلے میں ہے. مطلب یہ ہے کہ قتال کا حکم فتنہ کفر اور مظالم کے مقابلے میں ہے، وہ ہم کر چکے اور مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی کو اس کے اوپر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے.
مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی کو اس کو پر قیاس کرنا صحیح نہیں، بلکہ مسلمانوں کے باہمی مقاتلہ کے وقت، جس وقت مسلمان آپس میں باہمی لڑ رہے ہوں، مقاتلہ کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے، اس میں بیٹھا رہنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے۔ جب مسلمانوں کی آپس میں خانہ جنگی پیدا ہو جائے تو اس وقت بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے۔ اور اعدائے اسلام کے خلاف قتال کے نتیجے میں دو صورتیں پیدا ہو سکتی تھیں، توجہ فرماؤ۔ اعدائے اسلام کے خلاف قتال کے نتیجے میں کتنی صورتیں پیدا ہو سکتی تھیں؟ دو صورتیں پیدا ہو سکتی تھیں۔ ایک یہ ہے کہ مسلمانوں پر وہ ظلم سے باز آ جائیں، کہ وہ لوگ مسلمانوں کے اوپر ظلم سے کیا آ جائیں؟ باز آ جائیں، خواہ وہ اسلامی برادری میں داخل ہو کر، کہ کفار اسلامی برادری میں داخل ہو جائیں، اسلامی برادری میں داخل ہو کر بھائی بھائی بن جائیں، کیا بن جائیں؟ بھائی بھائی بن جائیں، یا اس طرح کہ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے، یا اس طرح کہ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے مسلمانوں پر ظلم و ستم سے باز آ جائیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم سے باز آ جائیں، اور اطاعت کا معاہدہ کر لیں، اطاعت کا کیا کر لیں؟ معاہدہ کر لیں۔ تو یہی فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو، یعنی اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے خلاف قتال بند کر دیا جائے، قتال بند کر دیا جائے۔ اور اس صورت میں مسلمانوں کو یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ مارکہ قتال کے بعد کفار کی طرف سے صلح کا معاہدہ یا مسلمان ہو جانے کا اظہار بہت ممکن ہے، محض جنگی چال ہو، محض کیا ہو؟ جنگی چال ہو اور دھوکہ ہو، اور کیا ہو؟ دھوکہ ہو۔ تو اس صورت میں جنگ بند کر دینا مسلمانوں کے لیے مضر ہو سکتا تھا۔ تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا، ان الفاظ میں دیا کہ مسلمانوں کو تو ظاہری اعمال کی پابندی کرنی ہے، مسلمانوں کو تو ظاہری اعمال کی پابندی کرنی ہے، باقی دلوں کے حال اللہ پاک جانتے ہیں، دلوں کے حال فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ ظلم سے باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پر اللہ پاک ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے، اللہ پاک ان کے اعمال کو، اللہ پاک ان کے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے میں دشمنان اسلام سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو قبول کریں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو قبول کریں، وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور جب وہ ایسا کریں تو ان کے خون اور اموال سب محفوظ ہو جائیں گے، کفار کے سب خون اور اموال کیا ہو جائیں گے؟ محفوظ ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو شخص کسی معاہد پر، کس کا معاہد، لفظ کون سا ہے؟ فرمایا جو شخص کسی معاہد پر، معاہد سے مراد یہ ہے کہ یعنی ایسے شخص پر جس نے اسلامی حکومت کی اطاعت اور وفاداری کا معاہدہ کر لیا ہو، جس نے اسلامی حکومت کی وفاداری کا اور اطاعت کا معاہدہ کر لیا ہو، فرمایا جو شخص کسی معاہد پر کوئی ظلم کرے، معاہد کے اوپر کیا کرے؟ کوئی ظلم کرے، یا اس کو نقصان پہنچائے معاہد کو، یا کوئی ایسا کام اس کو دے جو اس کی طاقت سے زائد ہو، جو اس کی کس سے ہو؟ یا کوئی اس سے ایسی چیز لے لے جو اس کی رضامندگی کے خلاف ہو، اس معاہد کی رضامندگی کی کیا ہو؟ فرض۔ تو فرمایا میں قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف معاہد کی حمایت کروں گا،
میں اس دن قیامت والے روز مسلمان کے خلاف ہو کر وہ جو معاہد ہے جس کو اسے تکلیف پہنچائی ہے اس کی حمایت کروں گا. اس کی کیا کروں گا؟ اس کی حمایت کروں گا. اسلام کا عدل و انصاف دیکھو کتنا اسلام نے عدل و انصاف دیا ہے. اور پھر اس کے بعد اب آخری آیت فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور اگر وہ روگردانی کرے، اگر وہ کفار کیا کرے؟ روگردانی. اگر وہ روگردانی کرے فَاعْلَمُوا تو یقین رکھو إِنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارا رفیق ہے، تمہارا دوست ہے. نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہت اچھا رفیق ہے اور بہت اچھا مددگار ہے. اب توجہ فرماؤ، اس کی تشریح تھوڑی سی انشاءاللہ. اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر وہ ظلم سے اور کفر شرک سے باز نہ آئیں، اور مسلمانوں کے ذمے وہی حکم ہے جو اوپر مذکور ہوا کہ ان سے قتال جاری رکھیں. ان سے قتال، اگر وہ ظلم سے باز نہ جائیں تو ان سے قتال کیا رکھیں؟ جاری رکھیں. اور قتال چونکہ بڑے لشکر اور بڑے ساز و سامان کا تقاضا کرتا ہے، بڑے لشکر اور بڑے ساز و سامان کا کیا کرتا ہے؟ تقاضا کرتا ہے. اور مسلمانوں کو عام طور پر یہ چیزیں کم حاصل ہوتی ہیں. ساز و سامان مسلمانوں کے پاس عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ حکم بھاری معلوم ہو. یہ حکم کیا معلوم ہو؟ بھاری معلوم ہو. اس کے لیے اللہ پاک نے علاج اس طریقے سے فرمایا، اور اللہ پاک نے فرمایا اور مسلمانوں کو بتایا کہ اگرچہ تعداد اور سامان ان لوگوں کے پاس مسلمانوں سے زائد صحیح، سامان اور تعداد ان لوگوں کے پاس مسلمانوں سے زائد صحیح، مسلمانوں سے، مگر وہ اللہ تعالی کی غیبی نصرت اور امداد کہاں سے لائیں گے؟ کفار اللہ پاک کی غیبی نصرت اور امداد کہاں سے لائیں گے؟ جو مسلمانوں کو حاصل ہے، جو مسلمانوں کو حاصل ہے، جس کو وہ ہر میدان میں اپنا مشاہدہ کرتے ہیں. ہر میدان میں کیا کرتے ہیں؟ مشاہدہ کرتے رہے ہیں. اور فرمایا یوں تو امداد و حمایت دنیا میں ہر فریق کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کرتا ہے. ہر فریق امداد کسی نہ کسی طریقے سے کیا کرتا ہے؟ حاصل کرتا ہے. مگر اس کا مدار اس مددگار کی قوت اور طاقت کے اوپر اور علم اور تجربہ کے اوپر ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کی طاقت اور اللہ پاک کی قوت، اللہ پاک کا علم اور اللہ پاک کی بصر وہ سب سے زیادہ ہے. تو فرمایا اللہ پاک پھر تمہارا حمایتی ہے، پھر اللہ پاک تمہارا کیا ہے؟ اور اللہ پاک کی قوت اور طاقت کے برابر سارے جہانوں کو وہ طاقت حاصل نہیں ہے جو اللہ پاک کو حاصل ہے، کیونکہ وہ سب سے بہتر حمایتی ہے اور سب سے بہتر مددگار ہے. تو فرمایا آخری ایک دفعہ پھر ترجمہ سن لو. فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ روگردانی کریں فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رفیق ہے. نعم المولا و نعم النصیر، اور اللہ پاک بہت اچھا رفیق ہے اور بہت اچھا مددگار ہے. صدق اللہ العظیم. آج انشاءاللہ العزیز نامے سپارے کی تفسیر مکمل ہوئی ہے اور نیکسٹ درس میں انشاءاللہ 10ویں سپارے کی تفسیر شروع ہوگی. اللہ پاک جو تفسیر مکمل ہوئی اس کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیں اور باقی تفسیر مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.